بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ، شان نزول اور تعارف۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز میں سورۃ شمس اور سورۃ ضحیٰ تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ طبرانی۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اہم ترین اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعامات اور احسانات کا بیان ہے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن حکیم سے محبت کا ذکر ہے۔ جب کچھ عرصہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے۔ کفار نے بھی وحی کے نہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ مشکلات کا دور مختصر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکثرت عنایات مثلاً ختم نبوت، تکمیل دین، غلبہ دین، معجزات، بہترین امت، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، حوض کوثر اور مقام محمود جیسی بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یتیمی کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور چچا جناب ابو طالب کے ذریعے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور اپنی معرفت کاملہ عطا فرمائی۔ ابتدا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سارا مال اور پھر مال غنیمت اور مال فیء، یہاں تک کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی بنا دیا۔ سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین کی گئی ہے کہ نہ یتیموں کے ساتھ سختی کی جائے اور نہ ہی مانگنے والوں کو جھٹکا جائے، نیز لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ عمل نعمتوں پر شکر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ۔